تیسرا باب اس کی 31ویں آیت سے قرآن مقدس میں سے پڑھے گئے یوحنا کی بات پر لکھا گیا انجیل بیان 33واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے اس کے آنے کی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے ملاکی کی کتاب تک ساری کتابیں اس کی گواہی دیتی ہیں، اور پرانے عہد نامے کو ہم نے نئے عہد نامے کے ساتھ اس لیے رکھا ہے، ہم پرانے عہد نامے کو جو یہودی ہیں وہ اسے ہیبرو بائبل کہتے ہیں، عبرانی بائبل کہتے ہیں۔ ہم نے یا بزرگوں نے یا کلیسیا نے پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے ساتھ اس لیے رکھا ہے کہ نئے عہد نامہ خدا یسوع مسیح کے آنے کی گواہی دیتا ہے، اور نئے عہد نامے میں آ کر جتنی باتیں پرانے عہد نامے میں کی گئی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے کلیسیا نے پہلی صدی سے اس فیصلے کو کیا کہ پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ جو باتیں اس میں کی جاتی ہیں وہ ہمیں آگے آ کر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جو پہلی گواہی اس کے بارے میں ملتی ہے وہ یہ کہ کماری حاملہ ہوگی، اور آج تک اس دنیا میں کبھی کوئی کماری حاملہ نہیں ہوئی۔ صرف مقدسہ مریم کو خدا یسوع مسیح کی ماں کو یہ احساس حاصل ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی، روح القدس کی قدرت نے اس پر سایہ کیا اور اس کا بیٹا مولود مقدس کہلایا۔ اس کی پیدائش دنیا سے علیحدہ ہے، اس کی پیدائش دنیا سے یونیک ہے، اس کی پیدائش دنیا سے لاسانی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایسے پیدا نہیں ہوا جس طرح مقدسہ مریم سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس لیے جب خدا یسوع مسیح اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو جب مقدس یوحنا اسے دیکھتے ہیں تو وہ اسے فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہے خدا کا بارہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ فوری طور پر اسے پہچان لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں کہ یہی وہ ہے جس کی صدیوں سے لوگ انتظار میں تھے۔ اور اسی لیے کلام مقدس کی جو تلاوت آج ہم نے سنی ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ وہ جو اوپر سے آتا ہے سب سے اوپر ہے، وہ جو اوپر سے آتا ہے۔ اور یہ خدا یسوع مسیح دنیا کی وہاں دو ہستی ہیں جو اوپر سے آتی ہیں، وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے، وہ انسانی ارادے سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے اسے بھیجا اسی میں سے کہا کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسری بات جب خدا یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے کے پاس آتے ہیں تو مقدس پتری کے بعد اس طریقے کے
انجیل بیان کے 4 باب کا 3 باب کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ خدا کی طرف سے نئے نامے میں آ کر پہلی گواہی ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اسی لیے رسول یوحنا انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے آیا ہے، اور خدا نے خود اس کی گواہی دی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے بھیجا ہے اور تم اس کی سنو۔ خدا یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کے بارے میں کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اوپر سے آئی، اور اس کے بعد زمین سے ہے، اور جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے۔ اس سے پہلے خدا یسوع مسیح سے پہلے بہت سے انبیاء ہیں، اور اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کا روح پر نازل ہوتا تھا تو اپنا کام کرنے کے بعد وہ ان سے واپس چلا جاتا ہے، خدا کا روح جدا ہو جاتا تھا۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے بارے میں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تب روح القدس خدا یسوع مسیح پر نازل ہوا اور اس کے اوپر آ کر ٹھہر گیا، اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور روح القدس تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ کس طرح آسمان سے آیا۔ میں نے ایک دن کلام سناتے ہوئے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میں اکثر چرچز میں اکثر جگہوں پر کبوتر کو ٹانگے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ کسی طور سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے آج تک کسی پرندے یا جانور کی شکل نہیں لی، یہ صرف انسان کو استحقاق حاصل ہے تو خدا یسوع مسیح نے انسانی شکل لی۔ اگر خدا جانوروں کی پرندوں کی شکل لیتا ہے تو پھر یسوع مسیح میں تجسم کا مطلب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کے اوپر جب روح القدس آ کر ٹھہر گیا تو یہ روح القدس کی پوری معمولی ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم حاملہ ہوئی، اور پھر روح القدس اس کی زندگی میں ٹھہر گیا۔ اور اسی لیے جو نبی تھے کلام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو زمین سے ہے وہ زمینی سے ہے اور زمینی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب اوپر سے ہے، وہ سب سے اوپر سے ہے۔ جب خدا یسوع مسیح اپنی تعلیمات دیتے تھے تو لوگ اس کی تعلیمات سے حیران ہوتے تھے۔ جب خدا یسوع مسیح سے کوئی سوال کرتا تھا تو اس کے جواب سے لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ اس کے بچپن ہی ہے جب وہ ہیکل میں بڑے بڑے ربعی جو وہاں تعلیم دیتے تھے، ربعی شمائی، ربعی حلیل، جب ہیکل کے باہر بیٹھ کر ہیکل میں تعلیم دیتے تھے تو خدا یسوع مسیح چھوٹا تھا، 12 سال کا تھا، اس نے اپنے سوالوں سے اپنے جوابوں سے ان کو دنگ کر دیا۔ وہ بچپن ہی سے چونکہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اس کے بچپن ہی میں اس کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ بچپن ہی سے اس نے استادوں کو حیران کر دیا۔ بچپن ہی سے جو باتیں وہ کرتا تھا وہ بڑے بڑے استادوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، بڑے بڑے استادوں کو حیران کر دیتی تھی۔ اسی لیے جو رسول اس کے بارے میں یاد کرتے ہیں کہ وہ اوپر سے تھا، وہ اوپر سے ہے، وہ اوپر سے آتا ہے، اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اوپر ہی والا ہے۔ دوسری بات آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں، چونکہ وہ اوپر سے آیا تھا، نبیوں کو خدا یہاں سے منتخب کرتا تھا، نبیوں کو خدا یہاں سے بلاتا تھا۔ اب یہ چونکہ اوپر سے آیا ہے وہ اوپر کے گھر کے سارے حالات سے واقف ہے۔ باقی نبی جو تھے چونکہ اوپر سے نہیں آئے تھے اس لیے وہ آسمان کے بھیدوں کو اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح خدا یسوع مسیح جانتے تھے۔ نبیوں کو جو خدا کا روح بتاتا تھا، جس طرح خدا کی روح ان کو ہدایت کرتی تھی اسی طرح وہ بیان کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ آسمان سے آیا تھا اس لیے آسمان کے پورے بھید، پوری باتیں، ساری انڈرسٹینڈنگ، سارا نالج اس کے پاس تھا۔ اس لیے اس کا علم، اس کی باتیں، اس کا کلام دنیا میں یونیک تھا، کیونکہ وہ جو باتیں کرتا تھا، آسمان کی باتیں کرتا تھا، اسے آسمان کا اختیار دیا گیا تھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اب رسول تیسری بات بیان کرتا ہے کہ اس نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، اس نے آسمان پر سارا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ جمعے کی عبادت میں نے کلام سناتے ہوئے بات بیان کی تھی کہ
خدا یسوع مسیح نے جب اندھے کو آنکھیں دی جنم کے اندھے کو، تو خدا یسوع مسیح نے مٹی لے کے سانی، گنگا اور مٹی لے کے سانی، اور اس مٹی کے اس نے دو بال بنائے، ڈیرے بنائے، اور اس اندھے کی آنکھوں کو یوں کھولا اور اندر وہ بال، وہ مٹی کا ڈال دیا اور اندر جا کے وہ بال ڈیلا بن گیا۔ اور وہ ایسا کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے دنیا پر اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ جس دن خدا نے آدم کو مٹی کے ساتھ بنایا تھا، میں خدا کے ساتھ موجود تھا، میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور یہ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، جس کی بہن کے منہ کے الفاظ ہیں کہ آپ کو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، وہ گل سڑ گیا ہوگا 4 دن کے بعد۔ خدا یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مجھے زندگی دینے کا اختیار ہے۔ جس دن آدم کو زندگی دے گئی تھی تب میں باپ کے ساتھ پہنچا۔ لازر کو زندہ کرتے وقت کہ خدا کو ہمیشہ میری سنتا ہے، وہ آج بھی میری سنے گا۔ اور خدا یسوع مسیح کی باتیں بالکل اسی طرح جمعے کی باتوں کی میں نے کلام سناتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اگر مانتے ہیں یسوع نے اگر کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ہم بیکاری نہیں ہیں، ہم بھیک مانگے نہیں ہیں، ہم بیٹے ہیں اور بیٹے حق رکھتے ہیں باپ سے مانگنے کا۔ اور یہاں پر بھی چونکہ وہ بیٹا ہے، اور بیٹے کا جو مطلب ہے، بیٹے کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، یعنی باپ سے نکلا ہوا، باپ سے نکلا ہوا اس کا مطلب ہے بیٹا، چونکہ وہ باپ سے نکلا ہوا تھا۔ اور یسوع نے دنیا کو یہ بات کہی تھی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اس میں باپ کی ساری باتیں تھی، اس میں باپ کی ساری صفات تھی، اس میں باپ کے کرنے والے سارے کام اس میں تھے، اور وہ تعلیمات جو وہ دیتا تھا وہ خدا کے اختیار کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے آگے کوئی بات نہیں چھپی تھی، کوئی بات اس کے آگے مخفی نہیں تھی، بلکہ جو کچھ وہ بیان کرتا تھا وہ سمجھنے کے اندر کی باتیں ہی بیان کرتا تھا، اپنے گھر کی ہی باتیں بیان کرتا تھا۔ اس لیے رسول اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دیکھا سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور اس نے سارا کچھ ہی دیکھا تھا اور اس میں سارا کچھ ہی سنا تھا۔ وہ پہلے دن سے باپ کے ساتھ تھا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت اور دوسری آیت کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر چوبش کرتی، خدا اور خدا کی روح دونوں موجود ہیں۔ اور پھر دوسرا جب کیونکہ خدا یوحنا رسول نے اپنی چیز پہ آتے لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور جیسے ہی خدا بولا اس کا کلمہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس طور سے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں خدا کا کلام ہمیں اس بات کو بیان کر دیتا ہے کہ خدا یسوع مسیح باپ کے پہلے دن سے ساتھ، شروع ہی سے وہ باپ کے ساتھ تھے۔ اور یہاں پر وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں انہیں پہلے ہی سے پتا تھا، پہلے ہی ان کے علم میں یہ ساری باتیں تھی اور وہ ان کی گواہی دیتا تھا۔ اور اگلی تیسری بات آج کی کلام میں سے جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ یسوع کو قبول نہیں کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے لوگ خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک بات ہے، یہ دنیا کی سب سے افسوسناک بات ہے کہ لوگ یسوع کو قبول نہیں کرتے، لوگ یسوع کو نہیں جانتے، لوگ یسوع سے واقف نہیں ہیں، لوگ یسوع کے اختیار سے واقف نہیں ہیں۔ میں اسی کے ساتھ افسوس کے ساتھ ایک بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے مجھے اس بات کی گواہی دی ہے کہ پادری صاحب ہم نے زندگی میں پہلی بار یہاں پر خدا کا تجربہ کیا ہے، ہم نے زندگی میں پہلی بار یہاں پر خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے زندگی میں پہلی بار اس بات کو جانا ہے کہ ہمارا خدا دوسرے معبودوں سے بڑا خدا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ سارے کام سیاح کے اپنی کے لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں جب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اسے دعا کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پادریوں کا کام نہیں، انہوں کسی سیانے کو لے جائیں، میرے رب سے یسوع سے بڑھ کر سیاح دو، میرے رب سے یسوع سے بڑھ کر کوئی اور معبود نہیں ہے۔
کلام مقدس میں اس نے کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ ہمارا خدا آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا، وہ اتنا وحید خدا ہے، اور دنیا کے معبود تو محض بت ہے جو لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، ہاتھ کے ہیں اور مٹی کے ہیں۔ ہمارا خدا تو زندہ خدا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ بہت سے لوگ اسے ابھی تک درست طور پر نہیں جانتے، اسے واقفیت نہیں رکھتے، اس کے اختیار سے واقف نہیں ہے، لیکن جو اس کے اختیار سے واقف ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شہر میں بہت سے لوگوں نے غیر معبودوں کو چھوڑا ہے، بہت سے گھروں سے دیے بجھ گئے ہیں، بہت سے گھروں سے تعویذ اتر گئے ہیں، بہت سے لوگوں نے، بہت سی بیٹیوں اور بیٹوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے طور پر اس بات کی گواہی کی ہے، اور بہت سے خاندان یہاں موجود ہیں جنہوں نے مجھے کہا والد صاحب پچھلے 25-30 سال سے ہم مسیحی ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور بہت سے خاندانوں نے گواہی دی کہ والد صاحب ہم تو سال میں صرف ایک بار کرسمس پر گرجے جاتے تھے، اس کے بعد پھر اگلے سال، اور کئی دفعہ جس دن زیادہ پی لیتے تھے وہ بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ اور اب میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے کہتے ہیں پادری صاحب اب ہم گرجے نہیں جاتے، ہمیں لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں آج کام رہ گیا۔ اور یہ تک مجھے کہا گیا ہے کہ ہم جمعے والے دن، ہم اتوار والے دن اب مہمان کہیں نہیں جاتے، اگر جائیں تو جلدی واپس آ جاتے ہیں کہ ہم نے گرجے جانا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یسوع کو پہچان لیا، یسوع کو جان لیا ہے۔ اور اس بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، یوحنا انجیل میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر مہر کر دی ہے کہ خدا سچا ہے۔ پہلے وہ اس بات سے واقف نہیں تھے، اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ہمارا خدا سچا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات، میں خدا کے کلام میں سے بڑے وصول کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کلام میں جو کچھ لکھا ہے، اس کلام میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ صدیوں میں بھی پورا ہو جاتا ہے جا کے۔ جو وعدے پیدائش کی کتاب میں کیے گئے ہیں وہ بھی پورے ہوئے ہیں، جو وعدے نئے نامے میں کیے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، جو نہیں وہ آنے والے دنوں میں ہو جائیں گے۔ اس کلام کی سچائی پر جتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں، یاد رکھیں خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چلا اور ہماری راہ کے لیے، اس کا کلام بند بند اور کودے کودے میں سے گزر جاتا ہے، اس کا کلام ہمیں سچائی کی طرف لے چلتا ہے۔ باقی سارا جھوٹ ہے، باقی سارا باطل ہے، باقی سارا بہتان ہے، صرف اس کے کلام کی سچائی پر جو ایمان لیتے ہیں، رسول کہتا ہے کہ وہ مہر کر دیتے ہیں سچائی پر۔ اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بڑے لوگ اس کے کلام پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیکھتا۔ دوسری بات، چوتھی بات آج کے کلام میں سے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب ان کو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے میرے باپ کی طرف سے، جب وہ مانگنے کی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، جب تم مانگو تو میرے باپ سے مانگو میرے نام کے ساتھ، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ ہو جائے گا۔ خدا یسوع مسیح کے کلام مقدس کے بارے میں قرآن کے کلام میں بیان کیا گیا، خدا کی باتیں کرتے تھے، اس کا کلام اختیار والا کلام ہوتا تھا۔ لوگ میں نے پہلے بیان کیا حیران ہو جاتے تھے کہ یہ اختیار کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کا کلام اختیار والا ہے، اور اس بات سے بھی حیران ہو جاتے تھے کہ یہ بدروحوں کو اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل قوم نے اتنا بڑا اختیار نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک دن کلام سناتے ہوئے بیان کیا تھا، مقدس داؤد جب ساؤل کو بری روح ستاتی تھی تو وہ بیٹھ کر ساز بجایا کرتا تھا، اور بری روح تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اسے چلی جاتی تھی، پھر جب دوبارہ آتی تھی تو پھر مقدس داؤد ساز بجاتا تھا، اسے بلایا جاتا تھا اور ساؤل سے بری روح چلی جاتی تھی۔ لیکن خدا یسوع مسیح کا اختیار دیکھیے، اس نے
بدلوں کو جب نکالا تو لوگ حیران ہو کر کہنے لگے یہ بدلوں کو بھی اختیار سے نکالتا ہے، اور یہ بھی نہیں، وہ اختیار اس نے مجھ جیسے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کو دیا۔ بدلوں کو نکالو گے، وہ اختیار جو مقدس نوح کے پاس نہیں تھا وہ آج میرے اور آپ کے پاس ہے۔ وہ اختیار جو بڑے بڑے نبیوں کے پاس نہیں تھا، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے داؤد کے مقدس داؤد کے بارے میں کہا کہ مجھے میرا دل پسند آدمی مل گیا۔ وہ خدا کا دل پسند آدمی تھا، لیکن یسوع میں آ کر خدا کا اختیار بڑھ جاتا ہے۔ یسوع میں آ کر ہماری زندگی میں اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے، اس کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کی باتیں کہتا تھا، اس لیے کہ وہ روح رات کا نہیں دیتا۔ پینتیکوست والے دن جب روح القدس رسولوں پر آ کر ٹھہر گیا، پہلی بات کو یاد رکھے کہ اس کے بعد روح القدس واپس نہیں گیا۔ وہ انسانوں کی زندگی میں موجود ہے۔ روح القدس پہلے بھی دنیا میں کام کرتا تھا، لیکن عید پینتیکوست والے دن روح القدس رسولوں کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا اور پھر وہ واپس نہیں گیا۔ اس لیے ہم اپنے گرجے میں یہ گیت نہیں گاتے، اے روح پاک اترا، ہمیں پتہ ہے کہ اترا ہے اور دوبارہ واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ ہماری کلیسیوں میں کام کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ سے کرتے ہوں گے، مجھ سے بھی کیا کرتے تھے کہ کیا آپ کو روح القدس مل گیا ہے؟ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا میں خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دیتا مانتے ہیں، وہ بغیر روح القدس کی ہدایت سے یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ بغیر روح القدس کی ہدایت سے دنیا میں کوئی بھی یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ سب میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ روح القدس کی مدد سے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خدا کا بیٹا، خدا کا روح کائی یہ ہمیں دیتا ہے کہ یسوع کو کہیں۔ ایک دفعہ یسوع کیسے پتلی کے علاقے میں تھے اور شاگردوں سے یسوع نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاگردوں نے کہا کہ ایلیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ یسوع نے کہا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پترس نے دوڑ کر کہا جلدی سے تو مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور یسوع نے کہا پترس یہ بات مجھے خون اور گوشت نہیں بلکہ خدا کی روح نے کہی ہے۔ یہ یسوع کے الفاظ ہیں۔ پترس نے یسوع کو خدا کا بیٹا کہا تھا تو خدا یسوع مسیح نے اسے کہہ دیا تھا پترس تو اپنے آپ سے نہیں کہہ سکتا، یہ خدا کے روح نے تجھے کہا ہے کہ تو مجھے خدا کا بیٹا کہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں روح کی معموری دیتا ہے، اور روح کی سب سے بڑی معموری یہ ہے کہ ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کہیں، یسوع کا اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، یسوع کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ یہ وہ روح ہے جو پہلے دنیا میں نہیں تھا، یہ وہ روح ہے جو ابھی بھی بہت سی دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس وہ روح ہے جو یسوع کو خدا کا بیٹا کہنے کے لیے ہمیں تیار قائل اور بھائی کرتا ہے، وہ ہمیں پوری روح کی معموری عطا کرتا ہے۔ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا، وہ روح ناپ کر نہیں دیتا، لیکن اس کے پاس روح کی پوری معموری ہے، روح کا پورا اختیار ہے۔ وہ کلام مقدس میں لکھا ہے تو تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو جب تم مانگو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کو نہیں دے گا، کیونکہ سب سے اچھی بات، سب سے اچھی چیز جو کلام مقدس میں ہے وہ روح القدس ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے بعد روح القدس کی معمولی ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، روح القدس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جو کہ میں یہاں عبادت کے بعد لیٹا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، لڑکے مجھے دبا رہے تھے اور ایک بات انہوں نے مجھ سے پوچھی، میں نے کہا کہ روح کی 9 نعمتیں ہیں اور خدا یسوع مسیح کے نام کو سارا جلال ملے، وہ 9 کی 9 نعمتیں مجھ سے اپریٹ کرتی ہیں، روح کے وقت وہ 9 کی 9 نعمتیں میری زندگی میں میری خدمت میں اپریٹ کرتی ہیں۔ اور اسی لیے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تھوڑا اور ناپ کے نہیں دیتا، بلکہ افراد کے ساتھ دیتا ہے، وہ افراد کے ساتھ مہیا کرتا ہے۔
اس لیے کہ وہ اولاد آپ کر نہیں دیتا. باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے, اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی. خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کبھی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. مقدس موسیٰ نے بھی بحث کی تھی خروج کی کتاب کے 33ویں باب کی 25ویں آیت, اور اگر اس کے شروع سے پڑھیں خروج کی کتاب کے 33ویں باب کی 20ویں آیت سے 20ویں آیت 21-22ویں آیت, تو وہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے. میں حوالہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. 33ویں باب کی 20ویں آیت سے پہلے سے 19ویں آیت سے پڑھنا ہے. اس نے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام سے اعلان کروں گا, اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوگا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب بھی ایک جگہ ہے, سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو, اور جب تو میرا جلال گزرتا اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا, اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ نکالوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا, میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا. مقدس موسیٰ جسے خدا 10 حکم پہاڑ پر دیتا ہے, جسے شریعت کی پہلی 5 کتابیں خدا نے دی, جس کے وسیلے سے شریعت دنیا میں آئی, جس کے وسیلے سے قرآن دنیا میں آئی, وہ خدا کو نہیں دیکھ سکا. اس نے خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. خدا نے صرف گزرنے کے بعد اس کا اپنا باقی پچھلا حصہ اسے دکھایا. جب تک خدا گزرتا رہا خدا نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے رکھا. تو اس لیے کہ وہ خدا کی تعریف نہیں لا سکتا تھا, خدا کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اور دنیا میں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا نے اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو دکھا دیا, ظاہر کر دیا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کیا, ہم پر اپنے آپ کو نمایاں کیا. اور پھر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں, خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, یسوع نے دنیا میں آ کر خدا کو ظاہر کیا. اس کے زمین پر آنے کے وسیلے سے لوگوں نے خدا کو دیکھا ہے, لوگوں نے خدا کا تجربہ کیا ہے, لوگوں نے خدا کے بارے میں جانا. اور یہاں پر ایک اور بات کلام مقدس میں بیان کی ہے کہ اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی. اور سب سے بڑا اختیار جو خدا یسوع مسیح کے پاس ہے وہ آسمان کا اختیار ہے. وہ اختیار خدا یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھے ہوئے ظاہر کیا تھا. جب ڈاکو نے کہا کہ تو جب آسمان پر جائے اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا, اور یسوع نے فوری طور پر اختیار جو خدا نے اسے دیا تھا اس نے کہا تو آج میرے ساتھ پھر غوث کرتا. اس کے پاس کا اختیار ہے. سب سے بڑا اختیار جو اس کے پاس ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے جا سکتا ہے, ہمیں خدا کے گھر میں لے جا سکتا ہے. اور اس نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. دنیا میں کسی اور نبی نے اس دعوے کو نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کا خود اختیار کیا گیا. خدا یسوع مسیح اپنے گریٹ کمیشن میں ارشاد اعظم میں اس بات کو بیان کرتے ہیں. مقدس پتری کی معرفت لکھے کہ انجیل بیان کے 28ویں باب کی 12ویں آیت 18ویں آیت میں کہ آسمان اور زمین کا خود اختیار مجھے دیا گیا. اس کے پاس آسمان کا بھی اختیار ہے, اس کے پاس زمین کا بھی اختیار ہے. اور یاد رکھیں ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. خدا یسوع مسیح کو ایک بات جو ہے مقدس پتری کی انجیل کے 4ویں باب میں شیطان نے مجھے کہا خدا یسوع مسیح کا مجھے سجدہ کر اور میں اس دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے شیطان کے بارے میں کہا تھا یہ جھوٹا نہیں بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. خدا یسوع مسیح کے سامنے بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا, ابلیس کے پاس کوئی اختیار نہیں. خدا یسوع مسیح نے اس کے اختیار کو محدود کر دیا ہے.
خدا یسوع مسیح نے اس کے اختیار کو کم کر دیا، اب سارے اختیار خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس نے اپنے منہ سے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے اختیار اس کے پاس ہے، بیماریوں کا اختیار اس کے پاس ہے، بحال کرنے کا۔ تمہیں تو پوزیشن میں نے کہی تھی، میں دوہرا دیتا ہوں، میرا فیس بک مجھے لگائی کہ برکات کے پیچھے مت بھاگے، خدا یسوع کے پیچھے بھاگے، برکات آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ آپ دعا سے اپنے سر خدا تیرا شکر تیری تعریف، تیرے کلام کے لیے ہمارے قلبوں کے لیے چراغ ہمارے نام دے رہا ہے۔ آج کے کلام کی ڈسکشن کو بہت بڑی یسوع سے اللہ تعالیٰ ہم خدا کی